में हम जो सीख रहे हैं वो आखिरी वक्त को देख रहे हैं, जो कि 7 मुकर्ररा वक्त हैं कलाम खुदा के अंदर, खुदा की तरफ से दिए गए हैं बात की किताब में। 7वां जो मुकर्ररा वक्त है वो ईद क़याम है, जिसे इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहते हैं या फीस्ट ऑफ बूथ्स, और उर्दू में इसको कहते हैं सकोत। तो ये इसका 8वें दिन को हम इसके अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनको हम देख रहे हैं। पिछली दफा हमने पहली क़यामत को वो सीखना शुरू किया था, और आज पहली क़यामत उसके अंदर मजीद हम सीखने की खुदा कुदूस से रहनुमाई हासिल करेंगे। पहली क़यामत को जब आप देखते हैं तो यूहन्ना रसूल ये वो रसूल हैं जो कि इससे पहली क़यामत का वो लफ्ज अता करते हैं। नहीं तो बाकी रसूलों में वो क़यामत लफ्ज है, लेकिन इन्होंने यूहन्ना रसूल ने इसको पहली क़यामत से वो ताबीर किया है। हम इसके लिए चलेंगे मुकाशफा की किताब 20वें बाब, और हम चलेंगे उसकी 4 से 6 आयत में। मुकाशफा की किताब 20वें बाब की जब 4 से 6 आयत में आप आते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और दौलत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर या बादशाही की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। तो आपको 4थी आयत बताती है कि कौन लोग हैं जो कि जिंदा होंगे, और 5वीं आयत आपको यादा करती है कि ये वो मुकद्दसीन है जिन्होंने शैतान की छाप ना अपने माथे पे ना हाथों पे ली, उन्होंने अपने सरों को कटवा लिया, उन्होंने मुसीबतें सही, सोबतें सही, तकलीफें सही, मारे खाई, कोड़े खाए, आग में जलाए गए, हर तरह का उन्होंने जुल्म सहा, हर तरह की धत्कार उनको सहनी पड़ी, और उन्होंने अपनी जान वो अपने खुदा के सुपुर्द की। और ये वो लोग हैं, ये वो मुकद्दसीन हैं जो कि उठाए जाएंगे, जो कि पहली क़यामत में शरीक ठहराए गए हैं कलाम खुदा के मुताबिक। और जब आप इसको देखते हैं 5वीं आयत को, तो वहां पे वाज़े लिखा, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। यानी ये मुकद्दसीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहली क़यामत के शरीक ठहराए गए हैं। तमाम के तमाम जो लोग हैं जो कि इस दुनिया में पैदा हुए, जो कि इस दुनिया में जिन्होंने अपना बसेरा किया और मर गए, वो तमाम के तमाम एक ही वक्त में उठाए नहीं जाएंगे। ये क़यामत है जो पहली क़यामत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मुकद्दसीन है, और उनकी डेफिनेशन दी गई है कि वो कौन से मुकद्दसीन है, सिर्फ उनको उठाया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो मुर्दे हैं जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे वो नहीं उठाए जाएंगे। लिखा है 6 आयत में, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। तो कलाम खुदा बयान करता है कि ये वो मुकद्दसीन जो पहली क़यामत में उठाए जाएंगे, जो जिंदा किए जाएंगे, वो अपने खुदा के साथ 1000 वर्ष तक बादशाही में शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा इनाम ना सिर्फ खुदा के हुजूरी में ठहरना होगा, बल्कि उनके ऊपर दूसरी मौत वो नाफिज नहीं ठहराएगी। तो ये वो लोग हैं जो कि पहली क़यामत में शरीक हैं। हमें ये देखना है आज कि क्या मैं और आप
इस पहली क़यामत के शरीक हैं कि नहीं। और अगर हमारा ये दावा है और अगर ये हमारा ख्याल है कि मसीह पर ईमान लाने के सबब से मैं और आप पहली क़यामत में शरीक हैं, तो इसको आज हम कलाम खुदा से सीखेंगे कि क्या ऐसा ही है या मैं महज खाम ख्याली का शिकार हूं। और अगर मैं महज खाम ख्याली का शिकार हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा कि मैं पहली क़यामत का शरीक ठहरूं, ताकि मैं मसीह के साथ बरस तक बादशाही में शामिल ठहरूं और मुझ पर दूसरी मौत, दोबारा मौत जो उनसे नाफज ना ठहरे। तो ये नहायत जरूरी है कि मैं जो उनसा हूं इससे आगाह हूं कि मैं पहली क़यामत में शरीक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। और अगर मैं पहली क़यामत में महज खाम ख्याली में बैठा हुआ हूं, कलाम सुनाने वाले ने मुझे तसल्ली दी हुई है कि फिक्र ना कर, तेरा बपतिस्मा हो गया है और तू जो उनसे 1000 साल बादशाह में शरीक होगा और फिर तू दोबारा मरने का नहीं। तो कलाम खुदा से आज हम इसको सीखेंगे। एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो क़यामत है वो ना सिर्फ मुकद्दसीन के लिए भी बल्कि गैर मुकद्दसीन के लिए भी है। और जैसे क़यामत मुकद्दसीन के लिए और गैर मुकद्दसीन के लिए, इस तरह जो अदालत है वो भी मुकद्दसीन के लिए भी है और गैर मुकद्दसीन के लिए भी है। तो मुकद्दसीन जो उनसे वो अदालत से निकलने के बाद जो उनसे पहली क़यामत में शरीक होंगे। तो हमें ये आज इसको सीखना है कि किस तरीके से जो उनसे मेरी अदालत जो उनसी होनी है अगर मैं मुकद्दसीन में शामिल ठहराया गया हूं। और अगर जो उनसे मेरी अदालत होनी है तो मुझे उस अदालत में खरा उतरने के लिए क्या करना होगा। और अगर मैं उस खरा होने के लिए तैयारी ही नहीं की, मैंने मुझे सिखाया ही नहीं गया कि मुझे करना क्या है जब मेरी अदालत होनी है। क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुकद्दसीन उठाए जाएं और उन्हें जो है बादशाह में शामिल कर दिया जाए और बाद में उनकी अदालत हो। तो बाद में तो अदालत नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो मुकद्दसीन है, जो मसीह में मुए हैं, जिन्होंने सोबतें सही हैं, दुख सही हैं, तकलीफें सही हैं, मारे खाई हैं, आग में जलाए गए हैं, उन्हें जो उनसे परखा जाए, उन्हें जांचा जाए। और उस मियार को आज हम सीखेंगे। उस मियार को हम जानेंगे कि क्या मैं और आप पहली क़यामत के शरीक हैं कि नहीं, या महज मैं और आप खाम ख्याली में हैं और हमारी जो उनसी है बारी दूसरी क़यामत में है। ये नहायत जरूरी है इसको सीखना। और अनफॉर्चुनेटली आज तक सभी को यह बताया गया है कि आप मुबारक हैं, आप पहली क़यामत के शरीक हैं। आए मियार को देखें पहली क़यामत में शरीक होने के। आए हम देखें अदालत को। पतरस रसूल की इंजील में चलेंगे, पहला पतरस 4 बाब और 17वीं और 18वीं आयत को देखेंगे। पहला पतरस और 4 बाब और 17वीं 18वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है क्योंकि वो वक्त आ पहुंचे कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। तो ये दो वाज़े मुख्तलिफ जो उनसे लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि कलाम खुदा को कबूल करते हैं, बिलीवर्स हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि नॉन बिलीवर्स हैं। और बिलीवर्स की अदालत पहले है, ज़हन में रखिएगा। अदालत भी दो हैं, बिलीवर्स की अदालत और नॉन बिलीवर्स की अदालत। जो बिलीवर्स हैं उनकी अदालत पहले होनी है। पतरस रसूल फरमा रहे हैं क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी, क्योंकि हम दावेदार हैं कि हम खुदा के घर के वारिस हैं, तो हमारे से अदालत शुरू होनी है। और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते।
آج آپ جب کلام خدا کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور دوسرے کو خوشخبری پہنچاتے ہیں، اور وہ اس خوشخبری کو ماننے سے انکاری ہے، آپ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، آپ کو دھتکارتا ہے، آپ کی سننے سے انکاری ہے، تو پترس رسول کہہ رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اس میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے جو ان سے ہر وہ شخص ہے، ہر وہ رشتہ دار، ہر وہ عزیز، ہر وہ دوست، ہر وہ جاننے والا اور ہر وہ نہ جاننے والا جس سے آپ نے خوشخبری بیان کی اور اس نے سننے سے انکاری کیا، پترس رسول کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ کلام خدا اتنا آسان کہ میں اسے سیکھنے کے لیے بیٹھوں تو مجھے سمجھ آ جائے، اور جب میں اس کے لیے وقت نہ دوں، جب میں اس سے انکاری ہوں، تو کلام خدا میرے لیے الجھن ثابت ہو۔ پترس رسول فرماتے ہیں جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا، جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ۔ اندازہ کریں تو میرے عزیزوں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں جو آپ کے کلام سنانے والوں، پادریوں، کسی بھی کلیسیا سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ان کے رہنماؤں نے آپ کو یہ کہہ دی ہے کیونکہ آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے اس لیے آپ پہلی قیامت کے شریک ہیں اور خدا کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں ٹھہرائے گئے ہیں اور آپ کو دوسری موت نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے پترس رسول بڑے آسان، بڑے واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا، راست باز مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی چیز کو ہم نے سیکھنا ہے، اسی آج غلط فہمی کو ہم نے دور کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ پہلی قیامت کو جب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا ہم آج اس کو اس در ہی روکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا مقررہ چیزیں ہیں، کنڈیشنز ہیں جن پر عمل کرنے سے جو ہے آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ پترس رسول ایسے نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں اور جب راست باز کون ہے؟ جس نے مسیح کو قبول کیا، اس لہو نے اس کے گناہوں کو دھو ڈالا، وہ راست باز ہے۔ اس نے راست بازی کو قبول کیا ہے، وہ اس کفارے پر ایمان لایا ہے، اس نے اقرار کیا ہے، لکھا ہو جب راست باز ہی مشکل سے اقرار آپ بپتسمے کے وقت کرتے ہیں اپنے ایمان کا، اس مصلوبیت کا، اس کفارے کا، اس کفارے کے ذریعے سے گناہوں کے دھل جانے کا آپ اقرار کرتے ہیں، آپ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ لیکن پترس رسول نہایت ہی سٹرن وارننگ دے رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں مت سمجھ کہ تو نے بپتسمہ لے لیا تو تو نجات پائے گا، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ۔
تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی بپتسمے سے آپ راست باز ٹھہرا دیے، پطرس رسول آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں اور اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے مسیح کہتے ہیں متتیہ رسول کی انجیل 7ویں باب کے اندر 13ویں 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، متتیہ رسول کی انجیل 7واں باب اور 13ویں 14ویں آیت بیان کرتی ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آج آپ جب انڈیکس اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ مذہب کو مانتے ہیں اور کتنے غیر مذہبی ہیں، کتنے لوگ اس مذہب میں کون سے مذہب کو مانتے ہیں، تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسیحی ہیں۔ کلام خدا کیا کہہ رہا ہے، مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ کس چیز کے پانے والے؟ جو زندگی کو پہنچاتا ہے۔ تو کلام خدا تو آپ کو بتا رہا ہے کہ محض بپتسمہ لے کر، محض بپتسمہ بھی آپ نے بچپن میں لیا ہے، پیشتر لوگوں نے بغیر اقرار کیے، بغیر قبول کیے، اقرار ہی نہیں کیا، کیونکہ ماں باپ لے گئے ایک بچے کو اور اس کو بپتسمہ دلوا دیا اور سمجھا کہ یہ بچہ جو ان سے ہے راست باز ہو گیا۔ یہ حالت ہے اس کلیسیا کی۔ کلام باطل نہیں ہے، کلام تو بڑے واضح بتا رہا ہے کہ بہت تھوڑے نجات پائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا میں نجات پاؤں گا؟ کیا میں اس پہلی قیامت میں شریک ہوں گا؟ کیا میں اس پہلی قیامت میں شریک ہونے کے سبب مجھ پر دوسری موت نہیں ٹھہرائی گئی؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ سوال آج ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ آئیں اس سوال کو تلاش کریں۔ ہم افسیوں کے خط میں چلیں گے، 4 باب کی پہلی آیت میں۔ افسیوں کا خط 4 باب پہلی آیت بیان کرتی ہے، پس میں جو یہوہ، پالوس رسول فرما رہے ہیں افسیوں کی کلیسیا کو، پس میں جو یہوہ میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اسی کے لائق چال چلو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کا آپ کو اپنے آپ کو جو ان سے زندگی میں چلانا ہے، جیسا مسیح نے کہا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، اس راستے پہ چلو جو سکڑا ہے۔ پالوس رسول بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو؟ وہ کہتے ہیں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے تمہیں بلایا گیا، تمہیں چنا گیا، چنا گیا تبھی تم نے اقرار کیا، تبھی تمہارا بپتسمہ ٹھہرا۔ لکھا ہے کہ تمہیں جو ان سے ہے اس کے مطابق، اس سکڑے رستے کے مطابق چال چلنی ہوگی۔ اس سکڑے رستے کو مجھے جاننا ہے، کیونکہ اگر میں سکڑے رستے کو سمجھ ہی نہ پایا، اس سکڑے رستے کو جان ہی نہ پایا، تو میں پہلی قیامت کا شریک نہیں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس سکڑے رستے سے واقف ہیں؟ کتنا آسان مسیح نے سمجھایا، اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، جہاں پہ موت نہیں ہے۔ مجھے اس سکڑے رستے کو دیکھنا ہے، جاننا ہے، تاکہ
میں پہلی قیامت میں شریک ہوں، کیونکہ پہلی قیامت میں شریک ہونے والا یا والی پر دوسری موت نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کا رستہ ہے۔ آپ آج جو زندہ حالت میں ہیں، جو سانسیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا، مجھے اپنی عادات کو کیا تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا میں اسی طرح زندگی بسر کرتا رہوں گا جیسی میں آج تک زندگی بسر کرتا آیا ہوں، یا مجھے زندگی پانی ہے، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اپنے خدا کے ساتھ سکونت کرنی ہے۔ آئیں اس کو دیکھیں۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو پالوس رسول کہہ رہے ہیں انگریزی میں وردلی ہے، ورتھ ہو جس کی، جو لائق ہو، اور اس کے لیے یونانی زبان میں لفظ G516 ہے، ایکسیو، جس کا مطلب ہے ایسا رستہ جو گاڈلی ہے، جو خدائی رستہ ہے، لائک، وردی، وردلی، ایسا رستہ جو کہ ہولی ہے، پاک رستہ ہے، پاکیزہ رستہ ہے، اس کو مجھے جاننا ہے۔ آئیں دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کیا پالوس رسول فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں افسیوں 4 باب کی دوسری اور تیسری آیت، یعنی کمال فروتنی، کس طرح مجھے چلنا ہے، کس طرح مجھے یہ زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح مجھے یہ رہنا ہے۔ مجھے لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چوری چکاری کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جھوٹ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے دھوکے کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جو ان سے گالی گلوچ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خدا کی نافرمانی کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ کیسے رہنا ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اسی کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی، فروتن بنو، اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ میرے اور آپ کی برداشت کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے سے سوال کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے سے سوال کرے کہ اس کے برداشت کا پیمانہ کیا ہے، کتنی جلدی وہ جوش میں آتا ہے اور رسپونڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہیں، اگر میں ایسا ہوں، تو میں تو سکڑے رستے پہ نہیں ہوں، اور جو سکڑے رستے پہ نہیں ہے وہ زندگی کے رستے پہ نہیں ہے، وہ پہلی قیامت میں شریک نہیں ہے، اس کے اوپر پھر موت ہے، کیونکہ صرف اور صرف وہ شخص جو پہلی قیامت میں ہے اس پر دوسری موت نہیں۔ آئیں اپنے آپ کو تبدیل کریں، آئیں اس سکڑے رستے کو پہچانیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ پالوس رسول کہہ رہے ہیں یعنی کمال فروتنی اور حلم، حلیم ہوں، اپنے اندر حلم کو جگہ دیں، اپنے اندر جو ان سے حلیمی کو فروغ دیں، تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، برداشت کرو نہ کہ رسپونڈ کرو۔ میں اور آپ رسپونڈ کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ آج گھر گھر میں لڑائی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم
ہمارے بپتسمے غلط، ہم نے اقرار ہی نہیں کیا. بچپن میں ماں باپ لے گئے اور ماں باپ نے اقرار کیا میرے اور آپ کے بہاف پہ. ہمیں رستے کا ہی نہیں پتا، ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہمیں صرف محض ایک میٹھی گولی دی گئی ہے کہ تیرا بپتسمہ ہو گیا، تو جا رہا ہے خدا کے ساتھ بادشاہت کرنے جا رہا ہے. نہیں آپ جا رہے. جب تک آپ محبت کے ساتھ برداشت آپ کے اندر نہیں ہے، رسپونڈ نہیں، برداشت، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، لڑائی نہیں. آج ہر گھر میں لڑائی ہے. ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ، بہن کی بھائی کے ساتھ. کس رستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ کس نے مجھے اور آپ کو یہ راستہ سکھانا تھا؟ کلام نے. کلام کس کے ذمہ دیا گیا؟ کلام سنانے والوں کے. میں اور آپ کیونکہ کلام سے دور تھے، جیسا سکھایا گیا، جیسا سنایا گیا، ہم نے اسے قبول کر لیا. مت سمجھیں کہ آپ مسیحی ہونے کے باعث پہلی قیامت کے شریک ہیں. نہیں ہیں. پطرس رسول کتنے آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے. اس سے آسان اور وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح نے کہا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، اس راستے سے جو زندگی کو پہنچاتا ہے. مجھے کلام سنانے نے کہا کہ تو فکر نہ کر، مجھے سیکھنا ہوگا، تبدیل ہونا ہوگا. میں تبدیل نہیں ہوں گا. یقین رکھیے کلام کہتا ہے، اور کلام سچا اور برحق ہے. اور وہ آج آپ کو سٹرن وارننگ دے رہا ہے کہ آپ پہلی قیامت کے شریک نہیں ہیں. مرنے کے بعد دوسری موت آپ کے لیے ٹھہرائی گئی ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا. اگر میں نے اور آپ نے اپنی اس خو کو نہ چھوڑا. آئیں ہم دیکھیں 25 سے لے کے 32 آیت تک اس کو مزید سیکھتے ہیں. افسیوں 4 باب کی 25 سے 32 آیت. 4 باب افسیوں کے اندر چلیں گے اور 25 سے 32 آیت کو دیکھیں گے. کلام خدا بیان کر رہا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، بات بات میں ہم جو ان سے اپنے فائدے کو سوچتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کس رستے پہ رہیں؟ اس رستے پہ جو ہلاکت کو جاتا ہے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. اپنے اندر سے اس جھوٹ کو نکال دیں. آج ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں.
शोहर बीवी से, बीवी शोहर से झूठ बोलती है, भाई बहन से, बहन भाई से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से हम झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं हम इसको छोड़ते? क्यों हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं? क्यों नहीं हम जो उनसे सुकड़े रास्ते पे वापस आते, जो जिंदगी का रास्ता है? क्या फायदा आपको हासिल होगा? चंद रोजा फायदे से आप क्या हासिल कर लेंगे? वो फायदा जो हमेशा की जिंदगी का फायदा है, खुदा से 1000 साल बादशाह, दूसरी मौत नहीं है उसके अंदर, हमेशा की जिंदगी है। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा एक नेचुरल है, गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। कौन आज इस पर अमल कर रहा है? एक ही घर के अंदर कलाम खुदा मौजूद है। बाप बच्चे से गुस्से होता है तो बात करना छोड़ता है, बच्चा बाप से गुस्से होता है तो बात करना छोड़ता है, मां बेटी से, बेटी मां से, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से। कलाम मुझे कह रहा है गुस्सा कर, कोशिश कर, बर्दाश्त कर, हलीमी रख, झूठ ना बोल, गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। गुस्से के अंदर ऐसा काम ना कर दे कि तुझसे गुनाह हो जाए, लेकिन ये तेरा गुस्सा भी जौन सा है सूरज के डूबने तक ही है, अगले दिन में नहीं जाना चाहिए। और इब्लीस को मौका ना दो। जब हम कलाम खुदा को छोड़ते हैं तो इब्लीस को मौका देते हैं। लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मुताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। आप कहते हैं जी हम तो चोरी नहीं करते। जब भी आप झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के फायदा करेंगे, तो आप चोरी कर रहे हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ये तो मजाक में कहा है। ऐसी बात जिससे दूसरे के ऊपर खुदा का फजल हो सके, और खुदा का फजल उसी वक्त होगा जब खुदा की बात उस तक पहुंचेगी और उसे कबूल करेगा। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। जब आप गुनाह करते हैं, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्म को नाचीज जानते हैं और अपनी अना को खुदा के हुक्म के ऊपर लेकर आते हैं, तो आप खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं और आप अपनी मखलसी को जाया करते हैं। आप उस मोहर को तोड़ देते हैं और एक दफा मोहर टूट गई, वो बेकार है। अब हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए। तल्ख मिजाजी, बात बात पे मेरे और आपके अंदर तल्ख मिजाजी मौजूद है।
किस रस्ते पे हैं, किस रस्ते की तरफ हम जा रहे हैं? किसने मुझे और आपको कहा है कि मैं और आप पहली क़यामत के शरीक हैं? अगर मेरे अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, मेरी और आपकी जिंदगी बेफायदा गुजर रही है, ला हासिल है। मैं और आप उन लोगों में शामिल हैं जो मुबारक नहीं हैं, जो कि दूसरी क़यामत में उठाए जाएंगे और आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। गलत फहमियों से निकलें। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। कलाम खुदा मुझे और आपको बार बार मौका फराहम कर रहा है, मौका दे रहा है कि मैं अपने आप को तब्दील कर लूं, आप अपने आप को तब्दील कर लें, इससे पहले कि मेरे और आप पर पहली मौत नाफिज कर दी जाए। और अगर ये तब्दीली ना हुई तो यकीन रखिए कि मैं और आप पहली क़यामत के शरीक नहीं हैं। ये सब का सब गलत फहमियां, कलाम से दूरी के बायस हैं कि आपके बपतिस्मे हो गए हैं और आप पहली क़यामत के शरीक और खुदा के साथ बातचीत में शामिल हैं। अगर मैं और आप इफ्सियों के खत चौथे बाब के अंदर जो हमने सीखा है उस पे अमल पैरा नहीं है, तो मैं और आप इफ्सियों के खत पहले बाब चौथे बाब की पहली आयत ने जो बयान किया, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसे के लायक चाल चलो। मैं नहीं चल रहा और आप नहीं चल रहे। तो पहली क़यामत में अगर आपने और मैंने शरीक ठहरना है तो मुझे तब्दील होना पड़ेगा, आपको तब्दील होना पड़ेगा। इनाम मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, तब्दीली का इनाम। आए दूसरे ग्रंथियों 5वें बाब में चलें। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और हम आयत देखेंगे 9वीं और 10वीं। कलाम खुदा सिखाता है, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो हाजला वतन, उनको खुश करें, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले खा बुरे, खा भले खा बुरे। और इसी बात को मसीह ने कहा था मत्ती रसूल की इंजील 16 बाब के अंदर। हम चलेंगे मत्ती रसूल की इंजील 16वां बाब और 27वीं आयत को देखेंगे। पौलुस रसूल अपनी तरफ से वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, जो कुछ मसीह से सीखता हूं वही तुम्हें पहुंचा देता हूं। 16-27 मत्ती रसूल की इंजील बयान करती है, मसीह फरमाते हैं, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएंगे
اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دیں گے. تو میرے بھائی اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے اور اب آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کلام ایسا نہیں کہتا. کلام تو مجھے اور آپ کو بڑے واضح طور پہ بڑے سٹرن وارننگ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اگر راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا. یہ کون ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ بپتسمہ بھی آپ کا بچپن میں ہوا ہے, انفینسی کی حالت میں ہوا ہے, خود آپ نے اقرار بھی نہیں کیا ہوگا, تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نجات ہو گئی ہے. آئیں عدالت کو دیکھیں. کس کی عدالت؟ سب سے پہلے کس کی عدالت ہوگی؟ میرے اور آپ سے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہلی قیامت کے شریک ہیں. آئیں دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں ایک دفعہ پھر سے چلیں گے, 20ویں باب کی 6 آیت کو. لکھا ہوا ہے, مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. مبارک اور مقدس وہ ہے, یہ ہیں وہ مقدس لوگ جنہوں نے افسیوں 4 باب میں جس طرح سکھایا گیا, مسیح نے جس طرح بتایا, سکڑے رستے پر چلے اور زندگی کو حاصل کیا. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 برس بادشاہی کریں گے. آئیں دیکھیں اس قیامت کے اندر, اس ریزریکشن میں وہ مقدس لوگ کی عدالت کیسی ہے. آپ کو شاید حیرت ہو کہ عدالت بادشاہ میں جانے کے لیے, داخل ہونے کے لیے عدالت کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آپ کو جانچے پوچھے بغیر خدا کے ساتھ شامل ٹھہرا دیا جائے. مسیح تک خود جو ہے وہ اس لیے شامل ٹھہرے کیونکہ انہوں نے جسم کی حالت میں اس عدالت کا سامنا کیا. پہلی عدالت جو ان سی ہے پہلی قیامت کے لیے, اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ان سے ہے مسیح کے اوپر نافذ ٹھہرایا گیا. انتظام الہی خدا کا یہ تھا. خدا نے دکھایا, آئیں دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20ویں آیت کو. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 20ویں آیت. کلام خدا بیان کر رہا ہے, لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. تو پہلی ریزریکشن جو ان سی ہے مسیح سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر میں اور آپ اس فرسٹ ریزریکشن, پہلی قیامت کے امیدوار ہیں, اگر وہ میرے لیے مقرر ہوئی ہے تو اس کا آغاز مسیح سے ہو چکا ہوا ہے. مسیح سے پہلی قیامت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے, لیکن فی الواقعہ حقیقت میں مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں, اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلے پھل ہوئے. تو پہلی قیامت کے جو پہلے فرد ہے مسیح خود ہے, کیونکہ خدا ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو انسان کو بعد میں کہتے ہیں, وہ پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں. جس طرح میں نے باپ کے تابعداری کی, تم بھی تابعداری کرو.
مسیح کو پہلا پھل گردانا گیا اور اسی نسبت سے مسیح کے لوگ اس مسیح کو قبول کرنے والے جو خدا جسم کی صورت میں زمین پر آتے ہیں اور صلیبی موت گوارا کرتے ہیں اور مجھے اور آپ کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پہلا پھل کلام خدا گردانتا ہے۔ لکھا ہے یعقوب رسول کی کتاب میں چلیں گے، اپوسٹل یعقوب فرسٹ 18 میں ہم آئیں گے۔ یعقوب رسول پہلا باب اور 18ویں آیت لکھا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ ان کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ تو جو فرسٹ فروٹ ہے وہی جو ان سے فرسٹ ریزریکشن کا حصے دار ہے، اور عدالت جو ان سے ہے ہم سے سٹارٹ ہونی ہے جنہوں نے مسیح کے کفارے کو قبول کیا۔ میں سارے ریفرنسز میں نہیں جاؤں گے، عبرانیوں 12:23 میں بھی آپ جا دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو پہلی قیامت ہے جس میں خدا کے ساتھ آپ کی سکونت ہے، 1000 سالہ بادشاہت ہے، دوسری موت نہیں ہے، اس میں ہر اس شخص کے اوپر جو پہلی قیامت میں شریک ٹھہرا ہے، اور اس کا رستہ بیان کیا گیا کیسے آپ ٹھہرائے گئے ہیں اور کیا آپ کو کرنا ہوگا۔ محض بپتسمہ آپ کو نہیں، پہلی قیامت میں شریک کرے گا۔ اگلا حصہ جو ان سے ہے، جو پہلی قیامت مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، پہلی قیامت کا پہلا حصہ مسیح کا جی اٹھنا، اس لیے انہیں مردوں میں سے پہلوٹا قرار دیا گیا، پہلا پھل قرار دیا گیا۔ آئیں پہلا کرنتھیوں 15 باب میں چلیں اور پہلا کرنتھیوں کی کتاب 15واں باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے ہم دیکھیں گے 23ویں آیت۔ لکھا ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری پر، پہلے پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر ان کے لوگ۔ تو پہلی قیامت کے دو حصے ہیں، آغاز مسیح سے ہو چکا ہے، اور پہلی قیامت کا جو اختتام ہے یا دوسرا حصہ آپ کہیں، وہ مسیح کے آنے پر ان کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بادشاہت میں داخل ٹھہریں گے، اور ان کی عدالت اسی دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جس دن سے ان کو جو ان سے کفارے کے وسیلے سے راست بازی کا لباس دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں، اور پترس رسول اور باقی رسول، کہ پہلے عدالت ہم سے سٹارٹ ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ بپتسمہ لے لیا، مر گئے ہیں اور مسیح آئے اور جو ان سے فوراً ہم جو ہے وہ بلا لیا گیا کہ آئیں 1000 سالہ بادشاہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پترس رسول واضح مجھے اور آپ کو وارننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں
اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا. راست بازی تو اختیار کر لی آپ نے. کیسے؟ اس ایمان کے وسیلے سے، اس کفارے کے ذریعے سے. لیکن مشکل سے نجات ہے. نجات اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے اعمال کے موافق. اور اعمال کس طرح آپ کے درست ہوں گے؟ افسیوں کی کلیسیا کو پالوس رسول بڑے وضاحت سے 4 باب کے اندر بتا رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو جو سیکھنا ہے آج، وہ یہ جاننا ہے کہ کیا میں یہ جو سانسیں جس کا مجھے علم نہیں ہے کب ختم ہو جائیں، کیا میں پہلی قیامت کا شریک ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں تنگ اور سکڑا رستہ جو کہ زندگی کا رستہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں؟ اور جب سمجھنے سے قاصر ہوں تو اسے چلنے والا ہی نہ ٹھہرا، اور میں تو اپنی لا علمی میں، نادانستگی میں، کلام سے دوری کے باعث چوڑے رستے پر چل رہا ہوں جو کہ ہلاکت کا رستہ ہے. اور ایک دفعہ جب مجھے موت آئی تو پھر دوسری موت کا میں حقدار ٹھہرایا جاؤں گا. مجھے اور آپ کو آج یہ سیکھنا ہے، کیونکہ پہلی قیامت اس شخص کے لیے ہے جو تنگ اور سکڑے رستے پر چل رہا ہے، جو زندگی کا رستہ ہے، جو وردی ہے، وردی ٹو مسایا ہے، جو اس لائق چل رہا ہے جس لائق آپ کو کہا گیا ہے، جو کہ افسیوں کے 4 باب کے اندر کلام خدا نے وضاحت سے بیان کیا ہے. اگر میں اور آپ آج تبدیل نہیں ہوتے، تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتے، تبدیل نہیں ہونا چاہتے، تو مکاشفے کی کتاب 20واں باب اور 5ویں آیت مجھے بیان کرتی ہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. یہی پہلی قیامت ہے. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.